اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام، محترم سامعین، ذمہ داران مساجد اور جو لوگ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں سبھی بھائی اور بہن، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو اس مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ 78ویں یوم آزادی کی جشن منائی جا رہی ہے پورے ملک بھر میں۔ جشن کا مطلب ہی ہم لوگوں نے صحیح طور سے نہیں سمجھا ہے۔ جشن کا مطلب ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ جھنڈے لہرائے جائیں اور قومی ترانہ گایا جائے، کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو جائیں، بس 10-15 منٹ میں۔ جشن کا اصل معنی اور مطلب یہ تھا کہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، جو ہماری روح کی غذا ہے، اپنے پرکھوں اور پروجوں کی جو بے مثال قربانیاں تھیں اس ملک کی آزادی کے لیے، اسے آج کے دن خاص طور سے یاد کیا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے، مجلسیں اور محفلیں منعقد کی جائیں، اسٹیج سجائے جائیں اور لوگ بیٹھ کر کے اس کو غور سے سنیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ 10ویں پارے کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک اونچے مرتبے پر ہوں گے۔ ان کا گریڈ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وطن کی محبت ہر شخص کے دل میں بسی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حتیٰ کہ چرندوں اور پرندوں اور درندوں کے اندر بھی اپنے گھونسلوں سے اور اپنے وطن سے، اپنے آشیانے سے محبت ہوتی ہے۔ کچھ اس کا ذکر بھی ملتا ہے، ہندوستان کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اپنے وطن سے محبت کا ذکر آپ کو قرآن میں بھی ملے گا اور حدیث میں بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ارض مقدس، چاہے وہ فلسطین ہو یا شام، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، بابرکت سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جسے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، اور پیٹ پھیر کر کے مت بھاگو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، خسارہ اٹھاؤ گے۔ تو یہاں بھی ذکر ملتا ہے کہ ارض مقدس میں، بابرکت سرزمین میں تم داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین کے لیے دعا مانگی تھی اور کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تو بلد سے مراد شہر مکہ ہے۔ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو اس مکۃ المکرمہ کی سرزمین کو پرامن بنا دے، امن اور شانتی کا گہوارہ اور مرکز بنا دے۔ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، میرے بچوں کو بھی اس بات سے بچا لینا کہ وہ شرک اور کفر کریں۔ یہ دعا مانگی تھی، حالانکہ وہ خلیل ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور امام الحنفاء ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، پھر بھی ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے لوگ شرک کرنے لگیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعا مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے
گھر کے پاس میں بسایا، یعنی مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قریب میں ارد گرد میں نے بسایا، تو وہاں بھی مقام کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں کہا کہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے، مکۃ المکرمہ کی سرزمین مجھے محبوب ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اگر مکے والے مجھے اذیتیں نہ پہنچائے ہوتے، تکلیفیں نہ پہنچائے ہوتے تو میں مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ نہیں جاتا۔ تو وطن سے محبت تو اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، لیکن یہ کہیں کہ اس میں انڈیا یا بھارت کا ذکر ہے، یہ کہنا غلط بات ہو جائے گی۔ ہر شخص کو اپنے اپنے ملک سے، اپنے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، چڑیوں کو بھی اپنے گھونسلوں سے محبت ہوتی ہے، دوسرے جانوروں کے ہاں بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھونسلے سے، اپنے آشیانے سے، اپنے ٹھکانے سے ان کو بھی محبت ہوتی ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے یہ آیت کریمہ تو صحابہ کرام کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پہ ایسے جیالے، ایسے سرفروش، ایسے مجاہد آزادی ہند اٹھے جن کے اوپر بھی یہ آیت کریمہ پوری طرح سے فٹ آتی ہے، سر پہ کفن باندھ کر نکلے اور اس ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا، بلیدان دیا، بے مثال قربانیاں دی، اور ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں، اور اسی طریقے سے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور سخت ضربیں پہنچائی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، جیلوں میں ڈالے گئے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ اس زمانے میں بھی بلڈوز کیا تھا اور ابھی بھی بلڈوز کا کام چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی، سب سے زیادہ بے مثال یہ مسلمانوں نے دی ہے، مگر آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، نہ کوئی بولنا چاہتا ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ مجلسیں میں اور محفلیں اس کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ مجلسوں میں مسلمان کا میم بھی لینا اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے میں ہمیں جاننا چاہیے، کم از کم اتنا جاننا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں میرے بھائیوں، آئیے میں اپنے اصل ٹاپک پر آ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں تک پہنچوں۔ مسلمانوں کی قربانیوں کا ضرور ذکر کروں گا، مگر جنرلی ذکر کروں گا، کسی ایک موضوع پر بہت دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، بس یہ ہے کہ عام تھوڑا تھوڑا کر کے شروع سے لے کر کے آخر تک بات کروں گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ 1000 عیسوی کے آس پاس ہے، اور پہلا شخص جس نے مورخین کے قول کے مطابق 17 یا 18 مرتبے ہندوستان پر حملے کیے تھے وہ محمود غزنوی ہیں۔ کل 8 خاندانوں نے حکومت کی ہے، 8۔ اس کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے، غزنیوں غوری ہوئے، پھر بعد میں آئے غلام، خلجی، تغلق، سید و لودھی، مغل پر اختتام۔ یہ 8 آدمیوں نے حکومت کی ہے ایسا نہیں ہے، 8 افراد نے نہیں، 8 ڈائنسٹیز، 8 خاندانوں نے حکومت کی ہے، اور سب سے لمبی حکومت جو 300 سال سے بھی زیادہ تھی وہ مغلیہ سلطنت ہے۔ غزنیوں غوری ہوئے، پھر بعد میں آئے غلام، خلج، تغلق، سید و لودھی، مغل پر اختتام۔ آخری جو خاندان ہے مغلیہ سلطنت 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی ہے، اور بابر، ہمایوں، اکبر، یہ 3 لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب۔ اورنگزیب جب چھٹا بادشاہ تھا، مغلوں کا چھٹا حکمراں تھا، یہی وہ زمانہ ہے کہ اب تک جو بابر، ہمایوں اور اکبر کا جو زمانہ تھا یہ مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا، اقبال کا، ترقی کا زمانہ تھا۔ یہ سلطنت روز بروز حکومت کرتی ہی جا رہی تھی، ایسی شہنشاہیت کہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملیں گی۔ 300 سال سے زیادہ صرف ایک خاندان نے حکومت کی ہے، اور وہ مغل خاندان۔ یہاں تک کہ 1707 میں جب اورنگزیب کا زمانہ تھا اور وہ اس سال انتقال کر گئے 1707 میں، یہ چھٹے مغل بادشاہ ہیں اورنگزیب۔ اورنگزیب نے تقریباً 50 سال حکومت کی ہے، اور اکبر نے بھی تقریباً 50 سال حکومت کی ہے۔ تو اکبر کا نام اور اورنگزیب کا نام تاریخ میں اس حوالے سے امر ہو گیا کہ لمبے دور تک ان لوگوں نے حکومت کی، 50 سال حکومت کی ہے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی،
اور 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا جو انتقال ہوا 1703 کے اندر 4 سال پہلے، دہلی کے رہنے والے حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش ہوئی ہے، مگر ان کی پیدائش اور اورنگزیب کے بارے میں تھوڑی دیر ابھی ہم بات کریں گے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مراٹھا، سکھ اور جاٹ یہ 3 طاقتیں ابھرنے لگی، اور جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو تقریباً 1000 کے قریب نواب اور نواب زادے تھے، راجے رجواڑے تھے، چھوٹ بھائی قسم کے الگ الگ ایریے کے 1000 کے قریب نواب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز جانے کے وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جس حالت میں ہم نے اس ملک کو لیا ہے اسی حالت میں دے کر کے جائیں گے، حالانکہ اپنے اس ناپاک مقصد میں ان کو کامیابی نہیں مل پائی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائیں اور جیسے ہم نے لیا تھا ویسے ہی ان کو دے کر کے جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت انتہائی زبردست شخصیت، 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکہ گئے، شیخ ابو طاہر مدنی سے علم حاصل کیا اور پھر مکہ سے واپس آئے۔ مکہ سے جب ہندوستان واپس آئے تو اس زمانے کے جو حالات تھے، سماجی حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات، سب انتہائی ابتر تھے۔ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، بیوہ عورتوں سے نکاح لوگوں نے چھوڑ ہی دیا تھا، شرک اور کفر کے دلدل میں لوگ ڈوب چکے تھے۔ جو یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب کیا کرتے تھے وہ یہاں کے مسلمان کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ کرنے کے بعد اس طریقے سے، اس ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جہاد کی روح پھونکی اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ پتہ ہے جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انگریز سب سے زیادہ اسی سے تو ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، اور ہم مسلمانوں کے نزدیک جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جسم و جان سے یہ قطرہ بھی اگر ٹپکتا ہے، اس دھرتی پہ گرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہر مومن کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا تھا۔ اور اس زمانے میں جو جاہلانہ رسم و رواج پائی جاتی تھی اس کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی اور حضرت شاہ صاحب، مختصر میں شاہ صاحب بولتے ہیں، پورا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ ذرا سناتے چلیں چونکہ واقعات ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک واقعہ سناؤں گا اور بھی کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو سناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی الہ آباد سے چل کر کے دلی آئے اور دلی کی جامع مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے دوران انہوں نے آمین بآواز بلند کہی، آمین بالجہر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین زور سے کہا انہوں نے۔ یہ بالکل ایسی نئی بات تھی کہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور بحث کرنے لگے۔ کن سے؟ علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی سے لوگ بحث کرنے لگے کہ یہ آمین، وہ بھی زور سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے بات نہیں بنے گی، تمہارے شہر میں جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کے پاس میں مجھے لے کر کے چلو۔ تو لوگ انہیں حضرت شاہ صاحب کے پاس یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس میں لے کر کے گئے اور مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مجمع چھٹ گیا، لوگ چلے گئے۔ بعد میں علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی صاحب نے شاہ صاحب سے کہا کہ اب تک کیوں چھپے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کھل جاتا تو تمہیں بچاتا کون؟ اگر میں کھل جاتا تو تمہیں بچاتا کون؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان میں سے یہ کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا ترجمہ فارسی میں کیا اور لوگوں کو قرآن سے قریب کیا۔ اور دوسرا جو بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ یہاں تھوڑی دیر رکیے اور تھوڑا سا میں بیک لیتا ہوں تاکہ بات اور بھی سامنے آ جائے۔ انگریز
ہندوستان میں کب اور کیسے آئے؟ یہ تو مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی پیدائش ہوئی ہے یہاں تک۔ انگریز ہندوستان میں کب آئے اور کیسے آئے؟ انگریز ہندوستان میں 16ویں صدی یعنی 1600 کے آس پاس میں آئے، 1600 کے آس پاس۔ کچھ لوگوں نے 1607 1608 بھی لکھ دیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ برٹین سے آئے، انگلینڈ سے آئے، اور یہ جان کر کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اپنے ملک سے 8 گنا بڑے ملک پر حکومت کی تھی۔ ان کا ملک چھوٹا ہے، وہاں سے آئے اور اپنے ملک سے 8 گنا 7 گنا بڑے ملک پر حکومت کی تھی۔ اور ایک بہت بڑی سچائی آپ سوچئے، انگریزوں نے جو ریلوے لائنیں بچھائی ہیں نا، وہ سمندر کے قریب جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ کلکتہ کے اندر بھی وہاں جا کر کے ریلوے لائن ختم ہو جاتی ہے، اور ممبئی کے اندر بھی، اور ہو سکتا ہے اور دوسرے علاقوں میں اسی طریقے سے ہو۔ پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ ریلوے لائن سمندر کے قریب جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ اس ملک سے مال و دولت لوٹ کر کے ٹرینوں کے ذریعے سمندر کے قریب تک پہنچایا جائے، اور وہاں سے شپ میں، اسٹیمر میں، پانی والے جہاز میں، چونکہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو پانی والے جہاز میں لاد کر کے اپنے ملک بھیج سکیں۔ یہ بہت خاص مقصد کے تحت آج لوگ احسان مند ہیں کہ انگریزوں نے ریلوے کی لائنیں بچھا دی تھی۔ ارے وہ اپنے فائدے کے لیے بچھائی تھی ان لوگوں نے، ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا۔ تو انگریز 1600 کے آس پاس میں آئے، اور سب سے پہلے ان کے ناپاک قدم گجرات میں پہنچے، سورت کے بندرگاہ پر اترے، اور انہوں نے اجازت لی مغلیہ سلطنت کے بادشاہ سے، ان لوگوں نے اجازت دے دی۔ یہ اورنگزیب کے دادا تھے جہانگیر، جنہوں نے سب سے پہلے اجازت دی تھی کہ ہاں اپنے ملک میں تم اس ملک میں پرپرزے پھیلاؤ، بزنس کرو۔ اور یہ بات بہت بڑی سچائی ہے کہ صرف مسالوں کے کاروبار کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آئی تھی، صرف مسالے کے لیے، لیکن آگے چل کر کے ان لوگوں نے ریشم، چائے پتی، کاٹن اور نیل کے پودے، نیل معلوم ہے؟ نیل، انڈیگو پلانٹس، جس سے وہ رنگ بناتے ہیں نا، اور بنیان وغیرہ کو، کپڑوں کو کلر کرتے ہیں نا، انڈیگو بولتے ہیں انگلش میں، انڈیگو پلانٹس۔ تو نیل کی کاشت پر بھی ان لوگوں نے اپنا کاروبار چالو کر دیا۔ تو چائے پتی ہے، کپاس ہے، نیل ہے، اور اس طرح سے اور بھی دوسری چیزوں میں اپنا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کمپنیاں قائم کر لی، کمپنیاں خود یہاں کے اندر فیکٹریاں بنا لی، اور انگریز نے اپنے پر پرزے پھیلائے دھیرے دھیرے پورے ملک کے اندر۔ تو آئے تھے۔ اچھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت ابھی بھی ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے، ابھی انڈیا کے ایک آدمی وجے متل بول کر کے ہے، انہوں نے اس کو خرید لیا، ابھی صرف چائے بیچتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں سے لے کر کے 1857 تک راج کیا، کمپنی کا راج تھا۔ 1857 1850 پر 7 کے بعد یہ تاج برطانیہ کے تحت یہ ملک چلا گیا تھا، ان کے زیر نگیں ہو گیا تھا۔ تاج برطانیہ ڈائریکٹ وہاں سے اس ملک کو کنٹرول کرتے تھے، ان سے اختیارات چھین لیے تھے، اس کو ڈسالو کر دیا تھا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی موجود ہے، اور اس کے جو اونر ہیں، مالک ہیں، وہ انڈین ہیں، اور یہ کمپنی چائے بیچتی ہے۔ تاریخ کی آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ابھی حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ آدھا گھنٹے میں قسمت کا فیصلہ ہوا، ریزائن دو، ملک چھوڑو۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی جس کا ستارہ کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، آج چائے بیچ رہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ ایام، یہ دن ایسے ہیں، لوگوں کے درمیان ہم اس کو گردش دیتے ہیں، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس ملک میں اپنے پر پرزے پھیلا لیے۔ وہ شہنشاہیت
وہ مغلوں کی سلطنت جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے نا ڈھلنا بولتے ہیں، تو وہ سورج ڈھلتے ڈھلتے غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، ان کا آفتاب ڈھلنے والا تھا۔ اورنگزیب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بہت ساری طاقتیں ابھری، مراٹھا، سکھ اور جاٹ، اور ادھر انگریز موقع کی تلاش میں تھے، اور اورنگزیب کی اولاد میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اقتدار کے لیے خانہ جنگی، آپس میں رسا کشی چالو ہو گئی، ملک دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگا، اور ادھر انگریز اپنے پاؤں پرزے ہلانے لگے۔ 1740 میں 1740 عیسوی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور اب یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، صوبہ بنگال کی طرف رخ کیجئے۔ صوبہ بنگال، مرکز کولکتہ، کلکتہ کی سرزمین۔ انگریزوں کی دو کالونیاں تھیں، دو بستیاں تھیں کلکتہ کے اندر، ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم۔ صوبہ بنگال مغلیہ سلطنت کا سب سے خوشحال صوبہ تھا، اور سمندری راستہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ بولیں گے سمندری راستہ کیسے؟ سمندری راستے کا سی روٹ کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا تھا 1492 میں۔ 1492 کے اندر واسکو ڈی گاما نے سی روٹ کا پتہ لگایا، اور جب سے سی روٹ کا پتہ لگایا اس کے بعد سے یورپین کنٹریز کے لوگوں کا آنا جانا ہندوستان سے شروع ہو چکا تھا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا یہاں تک کہ ہندوستان میں انگریز کب آئے اور کیسے آئے اور کیسے انہوں نے اپنے پر پرزے پھیلا لیے تھے۔ اب آگے چلیے، یہ ہے پلاسی کی جنگ۔ علی وردی خان نام کے ایک نواب تھے وہاں، انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا اپنے نواب سراج الدولہ سے کہ بیٹا انگریزوں کی طرف سے غافل مت ہو جانا، ان کو قلعہ مت بنانے دینا، ان کو ہتھیار رکھنے مت دینا، اگر میری زندگی نے وفا کی ہوتی تو میں ان کے لیے کوششیں کرتا، اور ایک کوشش کی بھی تھی، فورٹ ولیم پر اٹیک کر کے حملہ کر کے ان کو ڈائمنڈ ہاربر پہ رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور فورٹ ولیم کے نام سے کالج بھی تھا، فورٹ ولیم کالج، جو اردو زبان و ادب کی خدمات کے لیے معروف اور مشہور ہے۔ فورٹ ولیم کالج، اردو کا بھی کام ہوتا تھا، کیونکہ وہ اردو اس لیے سیکھ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور کمیونیکیشن کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہاں جو نواب سراج الدولہ ہیں، آخری نواب ہیں، اور ادھر سے انگریزوں کی طرف سے رابرٹ کلائیو ہے، اور میدان جنگ ہے پلاسی کی۔ ایک ندی ہے جسے ہگلی کہتے ہیں، ہگلی مت سمجھ لیجئے گا، وہ کرناٹک والا ہگلی نہیں، ہگلی، اور کسی نے بھاگیرتھی بھی لکھ دیا ہے۔ اس ندی کے کنارے قاسم بازار کے پاس کلکتہ سے 100-150 کلومیٹر کی دوری پر پلاسی کی سرزمین پر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں عوام شامل نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ صرف آرمی ٹو آرمی والا حساب تھا، ٹھیک ہے، آرمی کی جنگ یعنی فوج کی جنگ فوج کے ساتھ میں، ادھر سے رابرٹ کلائیو، ادھر سے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری ہوتی ہے۔ کمانڈر ان چیف جا کر کے انگریز سے مل جاتا ہے، انگریز رشوتیں بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تخت و تاج کا وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر نواب سراج الدولہ جنگ میں مارے گئے، شکست کھا گئے، تو تمہارے سر پر ہم تاج رکھ دیں گے، یہ نوابی تمہیں عطا کی جائے گی۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دنیا ننگے دی ننگے وطن، میر جعفر از بنگال، میر جعفر نام کا آدمی، انگریزوں نے جو خرید لیا۔ اب یہاں پلاسی کی جو جنگ ہوتی ہے، یہ حیران رہ جائیں گے، 3000 کی فوج ہے رابرٹ کلائیو کے پاس، اور 68,000 کی فوج ہے نواب کے پاس۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 50,000 کی فوج، نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج، رابرٹ کلائیو کے پاس صرف 3,000 کی فوج، جس میں 500 گورے ہیں۔ گورے معلوم ہوا کیا؟ انگریز کو گورا بھی بولتے ہیں۔ گورے 500 ہیں اور 2,500 سپاہی انڈین ہیں، 3,000 کی فوج ہے، اور 1757 1750 پر 7 میں پلاسی کی جنگ ہوتی ہے۔ نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اس ایک جنگ نے
ہندوستان کی قسمت اور اس کی تقدیر بدل کر کے رکھ دی. اس کے بہت ڈیپ امپیکٹ اور گہرے اثرات ہندوستان پر پڑے. انگریز تو خوش ہو گئے, انگریز خوش ہو گئے اور سیاسی اعتبار سے انہوں نے اپنے قدم جما لیے, اپنا پنجہ گاڑ دیا. کہاں؟ کلکتہ, بنگلہ دیش اور اس کے سراؤنڈنگز کے جتنے ایریاز تھے ان کا. بنگلہ دیش بھی تو انڈیا میں تھا نا بھائی, تب وہ بنگلہ دیش کا پورا ایریا, ویسٹ بنگال اور اس کے قریب کے علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. اس قبضہ کرنے کے بعد 7 سال کے بعد 1764 64 ٹھیک ہے, 7 سال کے بعد بکسر کی جنگ ہوتی ہے. یہ پٹنہ جو اس وقت بہار کی راجدھانی ہے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. یہ بکسر بہار میں ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, ابھی بھی ہے. یہ بکسر میں جنگ ہوئی تھی. تو بکسر کی جنگ میں 3 طاقتیں ایک طرف تھیں اور انگریز ایک طرف تھا. نمبر 1 اودھ, لکھنؤ اور اس کے سراؤنڈنگز کو اودھ کہتے ہیں. تو وہاں کے نواب شجاع الدولہ تھے, اور جو مغلیہ سلطنت وہ ختم تو نہیں ہوئی تھی ابھی, اس کے بادشاہ تھے شاہ عالم. اور ادھر سے جو کلکتہ میں میر جعفر نے غداری کی تھی, اس کا صلہ انگریزوں نے یہ دیا تھا کہ ان کو نواب تو بنا دیا تھا, مگر کچھ دنوں کے بعد نوابی سے ہٹا دیا تھا, معزول کر دیا تھا, اور میر قاسم کو یہ پوسٹ دے دیا تھا جو بھی انہی کے خاندان کے آدمی تھے. مگر ان کی ذہانت, میر قاسم کی ذہانت, قابلیت اور صلاحیتوں سے انگریز ہمیشہ محتاط اور چوکنے رہے کہ کہیں پلٹ نہ جائے. تو میر قاسم نے نواب اودھ سے مل کر کے انگریزوں کے خلاف پلاننگ کی تھی. اور اس وقت انگریزوں کے پاس 8,000 کی فوج تھی, 8,000, اور ان کے پاس تقریباً 50,000 کی فوج. 7 سال کے بعد بکسر کی سرزمین پہ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. انگریز یہاں بھی جیت گئے. اب پٹنہ اور اودھ کے قریب کا یعنی بہار کا یہ پورا علاقہ اور یو پی کے بہت سارے علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. دلی بھی دور نہیں ہے, مگر ابھی مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا ہے, شمع ابھی روشن ہے نا, لیکن اس پر نظر ہے. اب یہ 2 واقعات, 2 جنگوں کے بعد شمالی ہند کا پورا علاقہ تقریباً ان کے قبضے میں آ چکا تھا, کنٹرول میں. ساؤتھ انڈیا کا رخ کیا, ساؤتھ انڈیا کا رخ کیا تو یہاں شیر میسور جنم لے چکے تھے. 1750, نوٹ کر لو, ایک دم آسان ہے. 1750 میں ٹیپو سلطان شیر میسور کی پیدائش ہوئی, اور 1790 پر 1799 میں ان کا انتقال ہوا ہے, شہید ہوئے ہیں. 40 پر 9 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے. 3-4 جنگیں انگریز سے یہ لڑ چکے تھے, اور ان کے باپ حیدر علی نے بھی انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی ہیں. لیکن یہاں بھی آپ یہ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت ٹیپو سلطان نے حیدرآباد کے نوابوں سے مدد کی درخواست کی تھی یا بھیک مانگی تھی, حیدرآباد کے نوابوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, انگریز کا ساتھ دیا تھا. ایسے نہیں ہارے, وہ عربی زبان کے, فارسی کے بہترین عالم تھے. اور جتنی تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں نا یوٹیوب گوگل میں, وہ سب صحیح نہیں ہے. ان کو موچھنی تھی, ان کو داڑھی تھی, وہ کنڑا زبان جانتے تھے. تقریباً 30 خطوط لکھے ہیں, مندر اور مٹھوں کو انہوں نے تحفے تحائف دیے ہیں, زمینیں دی ہیں. بہت نیک دل انسان تھے وہ, کنڑا بھی جانتے تھے اور فرینچ لینگویج بھی سیکھی تھی, عربی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, اور گھوڑ سواری, اور اس زمانے کے لیے تو وہ سب چیزیں عام تھی. فنون حرب, جنگ کے جو آرٹس ہوتے ہیں, دشمن کو کیسے چت کرنا, گھوڑے پہ بیٹھنا اور اس کے بعد حملہ کرنا اور بھاگنا, وہ سب میں وہ ماہر تھے. مگر جو موچھوں والی جو آپ کو تصویر دکھ رہی ہے نا, اب دیکھو آج سے تقریباً 200 سال پہلے ان کی فوٹوز کا زمانہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے تھوڑا سا یہاں ہوشیار رہنا چاہیے کہ گوگل جو کچھ دکھا رہا ہے وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تصویروں کا زمانہ نہیں تھا, ان کو داڑھی تھی اور باقاعدہ نمازی آدمی تھے. تو ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی نے تقریباً 3-4 جنگیں لڑی تھیں, اور 3-4 جنگیں انہوں نے لڑی تھیں. اس کے بعد سرنگا پٹنم کی سرزمین, میسور کے راجہ شیر میسور, ٹائیگر آف میسور, ٹیپو سلطان مجاہد آزادی ہند, غداری ہو گئی ان کے ساتھ بھی, دھوکہ ہوا ان کے ساتھ میں بھی. جعفر از بنگال, صادق از دکن, وہی کام جو وہاں ان لوگوں نے, وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی.
اور میر صادق نے ان کے ساتھ میں غداری کر دی. وہ رات میں خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا انگریزوں کے ساتھ میں, اور بہت ذہین آدمی تھا, ان کا دست و بازو تھا, رائٹ ہینڈ تھا, بڑا ذہین, بڑا قابل تھا. یہ قابل لوگ ہی تو یہ سب کام کرتے ہیں, خطرناک کام قابل لوگ ہی تو کرتے ہیں. ابلیس کو بھی تو بہت علم تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو غداری کر دی. جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگے دنیا ننگے دی ننگے وطن. اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے اندر فوج داخل ہو گئی, انگریزی فوج. حیدرآباد کے نوابوں نے انگریز کا ساتھ دیا, یہ تنے تنہا پڑ گئے. جب اب دیکھیں آرمی کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. آرمی ہی نے شیخ حسینہ سے کہا تھا کہ آدھا گھنٹے میں ریزائن دو, ملک چھوڑو. فوج کی طاقت ہوتی ہے, اکیلے کیا کر سکتے تھے. آخر کار انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. اللہ ان کے جنت درجات کو بلند فرمائے. مجاہد آزادی ہند ہیں. جب تک شیر میسور مجاہد آزادی ٹیپو سلطان زندہ تھے, تب تک ساؤتھ انڈیا میں انگریزوں کے ناپاک قدم نہیں پڑے تھے. اور ان کے قدر و منزلت اور ان کی شخصیت کا اندازہ صرف آپ اس ایک جملے سے لگائیے, جب ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے انگریزوں نے کہا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے. یعنی ملک پر قبضہ اور کنٹرول انگریزوں کی نظر میں اس وقت تک نامکمل تھا, جب تک کہ وہ شیر میسور کو راستے سے ہٹا نہیں دیتے, اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے. اب یہاں سے تھوڑا اور آگے بڑھیے. یہی وہ زمانہ تھا جب ادھر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کیے گئے. تحریک شہیدین برپا ہو چکی تھی شہادت سے 10-15 سال پہلے کے. یہ تحریک شہیدین کیا ہے؟ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب تک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں تحریک شہیدین وہابی مومنٹ کا ذکر نہ ہو, تب تک ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے, ادھوری ہے. سید احمد شہید بریلی کے رہنے والے تھے, جو لکھنؤ اور الہ آباد کے بیچ میں, رائے بریلی نہیں, بریلی کے رہنے والے تھے. اور شاہ اسماعیل شہید یہ دلی کے رہنے والے تھے, اور شاہ ولی اللہ کے جو خاندان ہے اس کے یہ چشم و چراغ تھے. یہ تحریک کیسے برپا ہوئی؟ آج ہی پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سید احمد شہید یہ پڑھا رہے تھے, اسی درمیان ایک عورت کا خط موصول ہوتا ہے کہ ہم عورتیں سکھوں کے لیے بچے جن رہی ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہماری آپ مدد کیجیے. یہاں سے جہاد کا جو جذبہ پیدا ہوا نا, کتاب بند کر دی اور کہا جہاد اب فرض ہو چکا ہے. اور 1-2 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ تحریک شہیدین یہ کلکتہ, پٹنہ, لکھنؤ, دلی, پشاور, سرحد, یہ پورے ایسا زبردست نیٹ ورک قائم کیا تھا. یہ جہاد کا جو پرچم اٹھایا تو پرچم کبھی گرا نہیں. جو روح پھونکی تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے مکانوں کو چھوڑ دیے, اپنی حویلیاں چھوڑی, مالداروں نے مال کی قربانی دی. اور دنیا کے اندر 2 بڑی قربانی سے بڑی قربانی کوئی ہے نہیں, ایک جان کی قربانی, ایک مال کی قربانی. وہابی مومنٹ, تحریک شہیدین, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, سید احمد شہید. اچھا, یہ انگریزوں کے خلاف برپا ہوئی اور سرحد پہ جنگ بھی کی تھی, اور بھی 2-1 مقام پر اس پہ جیتے بھی تھے. یہ اصل تحریک برپا ہوئی تھی انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کے لیے, اس ملک سے ان کو بھگانے کے لیے. مگر 2-3 جگہوں پر فتح بھی حاصل ہوئی تھی, مگر اس تحریک کا رخ سکھوں کی طرف مڑ گیا. کیوں؟ سکھوں کا ایک بڑا مشہور راجا تھا, راجا رنجیت سنگھ. کیا نام تھا؟ راجا رنجیت سنگھ. بڑا ظالم, اور اس کے پاس فرانس سے آیا ہوا جرنیل بھی تھا اس کے پاس میں, اور نئی ٹیکنالوجی بھی تھی اس کے پاس میں. یہ سکھوں کا راجا تھا. مگر پنجاب کی جو جامع مسجد ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنی ہوئی تھی, شاہی مسجد. گھوڑے پیشاب کرتے تھے اس کے اندر, اور مسجدوں کے حجرے میں سکھ فوجی رہا کرتے تھے, اور اس علاقے کے جتنے مسلمان سے سب تنگ آ چکے تھے. یہ وہ حالات تھے کہ تحریک شہیدین کا رخ مڑ گیا. 1831 کے اندر, ابھی وہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا بالا کوٹ, وہاں ہے. بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں کے ساتھ اس تحریک کے مجاہدین, جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں, بے مثال ہیں,
تفصیل کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. وہاں بالا کوٹ کے میدان میں جنگ ہو گئی راجہ رنجیت سنگھ اور سکھ فوج، اور ادھر تحریک شہیدین کے افراد مجاہدین جس میں زیادہ تر لوگ اہل حدیث تھے. بالا کوٹ کے میدان میں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اپنے 500 رفقا کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، یہ دونوں شہید ہو گئے. مگر یہ تحریک جو برپا کی تھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ تحریک صرف جہاد کے لیے نہیں تھی، توحید کی شمع جلانے کے لیے، توحید کو دلوں میں روشن کرنے کے لیے، شرک اور بدعات کے خاتمے کے لیے، نکاح بیوگاں کے لیے، اور جو بھی سماجی رسوم اور خرافات تھیں ان سب کے خاتمے کے لیے یہ تحریک برپا ہوئی تھی. 1831 میں اصل لوگوں کے شہید ہونے کے بعد یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تحریک کمزور ہوئی، مگر زندہ رہی 1947 تک. اب اس تحریک کے جو لوگ تھے، بہت سارے لوگ تو شہید ہو گئے، کام آ گئے، لیکن اس کا مرکز جو تھا یہ پٹنہ کی سرزمین. اور پٹنہ جو آج بہار کی راجدھانی ہے، وہاں ایک علاقہ تھا مسلمانوں کا جسے صادق پور کہتے ہیں. صادق پور جو مسلمانوں کا محلہ تھا بہار کی راجدھانی پٹنہ میں، اس وقت میونسپل کارپوریشن کی آفیسیں وہاں ہیں. کوئی گھر نہیں ہے مسلمان کا اس جگہ پر جہاں یہ خاندان رہا کرتا تھا. اور عین عید کے دن انگریزوں نے گھروں پر بلڈوزر چلایا تھا. کہاں؟ علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک خاص علاقہ. ان کو کیا گزری ہوگی میرے بھائی، ہم یہ ایسے داستانیں ایسے سن رہے ہیں. گھر کی عورتوں کو نکالا گیا ہوگا، بچے بلک رہے ہوں گے، اور اپنی زمینوں سے بے دخل کیے گئے. اپنی ان کی جو جائیدادیں تھیں، جو پراپرٹیز تھیں، وہ سب کے سب ضبط کر لی گئی. عید کے دن نکالا گیا تھا گھروں سے. اس وقت بھی بلڈوزر کام کر رہا تھا، لکھنؤ میں ابھی بھی کام کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے. اس وقت بھی ایک انگریز تھا جو مسلمانوں سے ہر اعتبار سے انتقام اور بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا. سر پہ کفن باندھ لیے، مال سے بے دخل کیے گئے، زمین جائیداد سے بے دخل کیے گئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور پیدل چلایا گیا، جیل کی کالی کوٹھریوں میں ڈالا گیا. کتنی سزائیں ہوئی ہیں، کون سننے والا ہے یہاں، کون بیان کر سکتا ہے؟ علماء صادق پور. اسی لیے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سب کی قربانیوں کو ایک طرف اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو ترازو کا وہ پڑنا بھاری ہو جائے گا جس میں علماء صادق پور کی قربانیاں ہیں. تھوڑا سا اجمالاً تھوڑا ذکر کروں. انہی میں سے ایک تھے مولانا یحییٰ علی صادق پوری. 47 سال کی عمر تھی، 47. اور یہ جو مجاہدین تھے نا، جو انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں کام کر رہے تھے، خفیہ تنظیمیں، پیسہ اکٹھا کرنا، ان کو نقصان پہنچانا کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ امداد کرنے کے جرم میں، ان کی عمر 40 پر 7 سال ہے، ان کو گرفتار کیا اور امبالہ، امرتسر پنجاب، امبالہ وہاں ہے، وہاں مقدمہ قائم کیا. جرم ثابت ہوا کہ ہاں، تو ان کو امبالہ پنجاب سے لاہور سینٹرل جیل تک ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیدل لے کر کے جایا گیا تھا. پھر وہاں چند مہینے گزارنے کے بعد پھر وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا تھا کالا پانی. اب ان کے ساتھ میں جعفر تھانیسری بھی شامل ہو گئے تھے، جو تھانے سر وہیں پڑتا ہے پنجاب میں، مولانا محمد جعفر تھانیسری ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کے خلاف بھی مقدمہ قائم ہوا. مولانا محمد جعفر تھانیسری نے 20 سال کالا پانی کی سزا کاٹی ہے، اور مولانا یحییٰ علی صادق پوری کا انتقال کالا پانی کی جیل میں ہوا ہے. اور ان کے علاوہ محمد شفیع ٹھیکیدار یہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو ان تینوں بزرگوں کو لے جایا گیا تھا پہلے امبالہ کے جیل میں، امبالہ کے جیل سے ٹرانسفر کرتے کرتے وہاں پہنچائے تھے انڈمان نکوبار، جس کا نام پورٹ بلیئر ہے. تھوڑا انڈمان نکوبار اور پورٹ بلیئر کے بارے میں بات کروں میں، تبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی. انگریزوں نے وائپر لینڈ پر ایک
یہ کیا ہے نا، انڈمان نکوبار میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے جزیرے ہیں، آئی لینڈ ہیں، ٹاپو بولتے ہیں نا، چاروں طرف سے پانی ہے، بیچ میں خشکی کا حصہ ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 600 کے 700 ہیں، بہت زیادہ ہیں وہاں. انڈمان نکوبار. پورٹ بلیئر وہ بندرگاہ ہے جہاں لوگ اترتے ہیں اور پھر مختلف جزیروں پر جاتے ہیں. تو انگریزوں نے سب سے بھیانک جو سزا دی ہے وہ کالا پانی کی سزا ہے. یہاں اکثر لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ یار کالا پانی کیا، وہاں کا پانی کالا تھا؟ پانی کالا نہیں تھا. وہ سزا کی ہیبت اور دہشت کو بیان کرنے کے لیے کالا پانی کہتے ہیں. کوئی بھی آدمی وہاں سے زندہ بچ کر کے نہیں آیا ہے، چونکہ پورا پانی ہی پانی ہے. تیرنے کی جتنی تمہاری طاقتیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، مگر تم بچ نہیں سکتے تھے. 1906 کے اندر ایک اور جیل بنایا گیا تھا جس کا نام سیلولر جیل ہے، ابھی ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے. یہ 3 منزلہ جیل. اگر کسی قیدی کو پھانسی دی جاتی تھی نا تو تینوں بیرکوں کے لوگ جو تینوں منزلوں میں رہتے ہیں وہ ایک ساتھ وہ نظارہ کر سکتے تھے. 1906 کے اندر بنایا تھا. مگر اس سے پہلے وائپر آئی لینڈ پر جیل بنایا تھا. وہ جیل کے اندر سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. کسی ایک آدمی کا نام لیے بغیر آپ ایسے ہی سن لیں کہ کیا کیا تکلیفیں ہوتی تھی. وہاں جو کوٹری تھی وہ عام طور سے 5 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی، اور چھت بہت اونچی ہوا کرتی تھی، اور وہاں چھوٹا سا ایک روشن دان رکھتے تھے تاکہ ہوا آ سکے اور یہ آدمی مر نہ جائے. مولانا محمد جعفر تھانسی نے کتاب لکھی ہے تواریخ عجیبہ المعروف بھی کالا پانی. 20 سال وہاں تھے وہ. لکھا ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی معلوم پڑ جاتا تھا کہ جہنم میں آ گئے ہیں. کتاب کا عبارت جہنم کے جیسا ہی تھا وہ. اور کسی قیدی کو دوسرے قیدی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. سرے شام جیل کے کال کوٹریوں میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ کہاں ہے؟ پورٹ بلیئر، انڈمان نکوبار، انڈیا کا حصہ ہے. اسی کے اندر یہ سب بنایا تھا ان لوگوں نے جیل. اور جس سے ناراض ہوتے تھے مقدمہ چلاتے تھے، بغاوت کا مقدمہ چلاتے تھے، ان کو وہاں بھیج دیتے تھے. تو ایک سزا یہ تھی کہ جو گیلری تھی نا، وہ گیلری میں لوہے کے اینگلز لگائے گئے تھے اوپر اور نیچے. اوپر میں ان کے نزدیک جو مجرمین تھے ان کے ہاتھوں کو اس میں پھنسا دیتے تھے اور نیچے پاؤں پھنسا دیتے تھے، اور اس کے بعد جلاد کو حکم ہوتا تھا کہ پیٹو تاکہ اس کا جسم ہل نہ سکے. اور وہاں کولو کا بیل معلوم ہے؟ کولو ریہٹ بھی بولتے ہیں. ریہٹ جیسے کوئی چیز ہے گول گول اور ایک بیل اس میں لگا دیتے تھے پھرنے کے لیے ایسا. تو یہ جو کوکونٹ ہے نا، کوکونٹ کا بزنس ہوتا تھا ادھر، پیداوار بہت زیادہ ہے. اس کے چھلکے اترواتے تھے، اور جو مین کوکونٹ ہے نا، کھوپرا، اس سے تیل بناتے تھے. وہاں کارخانے بھی قائم تھے. نفع وہ اس کو تیل نچوڑنے کے لیے بیلوں کے بدلے میں انہی قیدیوں کو لگایا جاتا تھا، اور 4 گھنٹہ مسلسل بیلوں کے بدلے میں انسانوں کو استعمال کرنے کے بعد پھیرتے تھے گویا کی. تب آدھا گلاس پانی دیتے تھے پینے کے لیے. مولانا یحییٰ علی صادق پوری، جعفر تھانیسری اور بہت سارے لوگوں کو اللہ جنت دے، پیشاب میں خون کے قطرات شامل ہو جاتے تھے، خون نکل آتا تھا پیشاب میں. پانی نہیں ہے اور کام اتنا لیتے تھے. اس قدر اذیت ہیں، اس قدر تکلیفیں، اور اوپر سے مارتے بھی تھے. اور پاؤں کے اندر بیڑیاں لگائی جاتی تھیں، اور اس کے اندر ایک بڑا سا لوہے کا راڈ بھی لگا دیتے تھے تاکہ ٹھیک سے پاؤں پھیلا نہ سکے. اتنا بڑا لگا دیا بیچ میں، سونا مشکل ہو گیا، پاؤں پھیلانا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا. اور اس کے بعد پھانسی بھی دی جاتی تھی. یہ سزا اتنی ہی ناکافی. اور لاش کے بارے میں بھی کبھی کبھی مقدمات میں کہتے تھے کہ لاش ان کے لواحقین کو نہیں دی جائے گی، انگریزوں سے وفاداری کا ثبوت دو. ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو. ایک گمنام مجاہد آزادی ہند جس کا نام ہے شیر علی خان آفریدی، یہ افغان پٹھان، اس کی کہانی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. کیا زبردست مرد مجاہد تھا یہ. ہاں، چمکتی آنکھیں، گورا چہرہ اور قد و قامت والا لمبا تڑنگا آدمی. افغان کے علاقے کا رہنے والا. افغانستان بھی تو انڈیا میں تھا اس وقت میں. افغانستان بھی انڈیا ہی میں تھا. افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، اسی لیے بولتے نا اکھنڈ بھارت، وہی اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے. تو یہ شیر علی آفریدی کو انگریزوں نے ایک بہت اونچا پوسٹ دیا تھا، فوج میں شامل تھا. اب وہاں 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ کیوں اس کو
سزا ملی تھی شیر علی خان آفریدی کو. ایک بات یہ ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا, اس کے جرم میں سزا ہوئی. ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور وہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اس نے مجاہدین کو امداد کی تھی اور ان کو بم اور گن کی سپلائی کی تھی. اس جرم میں انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کچھ دنوں تک قریب میں رکھنے کے بعد, قریبی جیل میں رکھنے کے بعد, افغانستان کے ادھر کہیں رکھنے کے بعد سیدھا سینٹرل یہاں بھیج دیا. کہاں بھیج دیا؟ کالا پانی. کالا پانی کی جب سزا ہوئی تو انڈیا کے اندر 1857 کے بعد یہ ملک تاج برطانیہ, کراؤن آف بریٹین کے کنٹرول میں آ گیا تھا. تو تاج برطانیہ کے بعد سب سے اونچا پوسٹ وائس رائے آف انڈیا کا ہوتا تھا. کس کا ہوتا تھا؟ وائس رائے, VICE, وہ آواز والا نہیں, VO والا نہیں, VICE وائس رائے آف انڈیا. چھٹا وائس رائے آف انڈیا تھا جس کا نام تھا لارڈ میو, MAYO, میو, لارڈ میو. گورا سا آدمی اور لمبا سا, ویسے بھی انگریز تو گوری نسل کے ہیں ہی. یہ آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا. ایک کنٹری کا نام ہے ڈبلن, وہاں آئرلینڈ. میں کبھی کبھی بولتا ہوں آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور موت آئی لینڈ میں لکھی ہوئی تھی. نہیں سمجھ بات ہے؟ ارے بھائی آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا, موت یہاں جزیرے میں لکھی ہوئی تھی. آئی لینڈ, ISLAND, آئی لینڈ پیدا ہوا تھا آئرلینڈ میں, ملک کا نام ہے. تو اس کو جب مقرر کیا تو اس کو گھومنے پھرنے کا, سیر و تفریح کا بڑا شوق تھا اور انڈیا کا وائس رائے ہے, اس کو آزادی ہے, جہاں چاہے وہاں جائے. جیل کا معائنہ کرنے کے لیے لارڈ میو ایک بہترین قسم کی اسٹیمر میں, کشتی میں بیٹھ کر کے آیا. کارخانوں اور کمپنیوں کا معائنہ کرنے کے لیے, بیرکوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے, قیدیوں کو دیکھنے کے لیے, اور جو اسٹرینتھ, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, وہ دیکھنے کے لیے کہاں آیا ہے؟ وائپر لینڈ. ابھی سیلولر جیل نہیں بنا ہے, یہ 1872 کی بات ہے, 1872 کی بات ہے. اور وہیں 3 سال سے شیر علی خان آفریدی قید میں ہے. شریف النفس, تصویر ابھی موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. داڑھی ہے, لمبا قد ہے. 2-3 سال سے اس جیل میں یہ کام کر رہے ہیں. کون؟ شیر علی خان. اور ان کی خدمات اور ان کی طبیعت, ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, شریفانہ عادات و اطوار کو دیکھتے ہوئے حجام کا پوسٹ مل گیا ہے بال کٹ کرنے کے لیے. اب ان کے ہاتھ میں کینچی رہتی ہے یا چاقو بھی ہے, اور دوسرے ٹاپو اور جزیروں پہ, آئی لینڈ پہ جانے کی اجازت ہے بال کاٹنے کے لیے, اور سنجیدہ اخلاق کے مانے جاتے ہیں انگریزوں نے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی بھی جزیرے پر جا سکتے ہیں. یہ جو لارڈ میو گھومنے پھرنے کے لیے آیا تو مشاہدہ کیا اپنا ادھر ادھر. اس کے بعد اسی جزیرے میں ایک جگہ ہے ہوپ ٹاؤن, اور اس ہوپ ٹاؤن کے ایریے میں ہے ماؤنٹ ہیریٹ. وہ ایک پہاڑی ہے, چھوٹی سی پہاڑی ہے, وہاں بھی ویسے بھی پانی اور جنگل, پیڑ پودے. تو اس کو گھومنے کا بڑا شوق تھا. شام 5 بجے تقریباً وہاں پہنچ گیا ہے, اور اس کی خواہش تھی کہ آج آفتاب کے غروب ہونے کا دلکش نظارہ دیکھوں گا. ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے سورج ڈوبنے میں, شام کا وقت ہے, اور دوسرے علاقوں میں بھی کھچر سے, کبھی پیدل, باہمت آدمی, 50 سال کے قریب اس کی عمر تھی. یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا ہے اور کہہ رہا ہے کیا دلکش نظارہ ہے سورج کے ڈوبنے کا. لارڈ میو تو اسے پتا نہیں ہے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. ادھر یہ شیر علی خان آفریدی صبح 10-11 بجے سے چاقو تیز کر رہے تھے. ساتھیوں نے پوچھا بھی کہ کیا ہے مقصد, بولے کیا ہے کام کرنا ہے. تو چاقو لے کر کے گئے, اور مغرب کے بعد 7 بجے کا وقت تھا, اندھیرا چھا چکا تھا. وہ پہاڑی سے اونچے اترے, اور جیسے ہی پانی میں جو اسٹیمر تھا اس میں پہنچنا چاہ رہے تھے کشتی میں, تب تک پیچھے سے بہت سارے لوگ تھے. ارے ان کو سلامی دی گئی تھی, فوج بھی تھی, پولیس بھی تھی, لیکن اللہ کا کرنا دیکھو, پیچھے سے سیدھا پیٹھ پہ چاقوؤں سے حملہ کیا, اکیلے تنے تنہا. اور اس کے بعد لارڈ میو کا خاتمہ ہو گیا. لارڈ میو کی لاش لے جائی گئی آئرلینڈ.
گھر کے پاس میں بہت بڑا اسٹیچو بنایا گیا، مگر شیر علی خان کو آج جاننے والا بھی کوئی نہیں، ایک مرد مجاہد گمنام لارڈ میو MAYO، اس نام کے پورے انڈیا میں، الہ آباد میں، آپ کے شہر بنگلور میں، امرتسر میں، پاکستان کے اندر ہاسپٹل ملیں گے، اسکول ملیں گے، کالجز ملیں گے، آج تک اس کا نام زندہ ہے ابھی تک، اور اس کے ملک میں بہت بڑا اسٹیچو لگایا گیا ہے لارڈ میو۔ اور ہماری حالت ایسی ہے نا کہ مولوی صاحب 10 منٹ کا درس دیے تو 8 منٹ ہوتے ہی گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، جلدی کرو بھائی کہیں کو سننا ہے سب بھی۔ اور خاص طور سے جشن آزادی کے بارے میں کوئی گفتگو ہو، ارے سب بکواس ہے، بیکار ہے، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ سے بھول جائے۔ 95% مسلمانوں کو کالا پانی کی سزا ہوئی ہے۔ آگے چلتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو ایک دو واقعات میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ 1857 اسے ریوالٹ کا واقعہ کہتے ہیں، غداری، انگریزوں نے غداری کا واقعہ کہا ہے، غدر کا واقعہ اس کو کہا ہے، ودروہ ہندی والوں نے لکھا ہے۔ میرٹھ سے شروع ہوا ہے یہ، یہاں 1857 تک 117 سال بنتے ہیں، مسلمانوں کے سوا کوئی شامل نہیں تھا آزادی کی جنگ میں۔ یہاں سے عوام، شعراء، صحافی، جرنلسٹ اور بادشاہ، عوام، پبلک سب شامل ہوئے ہیں۔ 1857 میرٹھ سے شروع، فوجیوں کی طرف سے بغاوت ہوئی تھی، جو انڈین سپاہی تھے نا، سولجرز، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے بعد اسی وقت 1857 میں دہلی کے اندر بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار ابھی زندہ تھے، بہادر شاہ ظفر راجہ بھی تھے، شاعر بھی تھے، انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، اور برما جسے میانمار کہتے ہیں، وہاں کی راجدھانی رنگون میں ان کی قبر ہے۔ بیٹوں کو بھی شہید کیا، ان کو بھی دلی اجاڑ کر کے رکھ دی، اور لکھنؤ کے اندر بیگم حضرت محل تھی، نیپال چلی گئی۔ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی پورے یار میں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے کر کے شامل ہوتے گئے۔ گاندھی جی بھی آ گئے 1917 میں۔ ایک بطخ میاں انصاری کا واقعہ سنا دیتا ہوں ذرا جلدی سے۔ 1917 کے اندر گاندھی جی کو بلایا تھا ایک انگریز افسر نے، ایروین اس کا نام تھا، موتیہاری کی سرزمین ہے، وہاں نیل کوٹھی ایک جگہ ہے، وہاں اس علاقے میں نیل کی کاشت ہوتی تھی، انڈیگو پلانٹس، جس سے رنگ کرتے ہیں کپڑوں کو۔ گاندھی جی کو بلایا گیا تھا، ایروین جو انگریز افسر تھا اس کے گھر پر ڈنر کی دعوت تھی۔ انگریز نے کہا تھا کہ زہر ملا دو دودھ کے اندر اور گاندھی جی کو دے دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ بات بطخ میاں انصاری نے آگے چل کر کے پہلے صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرساد کو بتائی دی اس وقت 1917 کے اندر، اور انہوں نے گاندھی جی کو بتا دیا تھا، اس لیے گاندھی جی کی جان ایک مسلمان نے بچا لی تھی۔ آگے کا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ 1 ایکڑ زمین دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا 1950 کے اندر، جب وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ تو یہ موتیہاری کی سرزمین پر جب گاندھی جی کو انگریز نے بلایا تھا، اور انگریز افسر کے ہاں یہ باورچی تھے، بطخ میاں انصاری کوک تھے، کہا گیا تھا ملا دو، نہیں ملا۔ مسلمان نے جان بچائی لیکن ہندو نے ان کی جان لے لی، ناتھو رام گوڈسے نے۔ جن تنظیموں کا اس ملک کی آزادی میں، اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے، ان کے پنجے استبداد سے رہا کرانے کے لیے کوئی رول ادا نہیں کیا تھا، آج وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ یہ سب یاد رکھو کہ مسلمانوں نے جان بچائی تھی۔ اشفاق اللہ خان ایک مجاہد، صرف 27 سال کی عمر میں لکھنؤ کے پاس کاکوری کانڈ، ایک ٹرین جا رہی تھی، سرکاری خزانہ بھرا ہوا تھا، لوٹ لیا تھا۔ رام پرساد بسمل بھی ان کے ساتھ میں تھے، 8 اور لوگ انقلابی تھے جن کو ریولوشنری کہتے ہیں۔ ایک تو گاندھی جی کی فکر تھی نان وائیولنس، دوسری طرف سبھاش چندر بوس تھے کہ انگریز ایسے نہ جائے گا، اس کو مارو کوٹو، اس کو ذبح کرو، اس کو نقصان پہنچاؤ تب جائے گا۔ تو اشفاق اللہ خان انہی میں شامل تھے، لوٹ لیا ٹرین کو۔ مقدمہ ہوا صرف 27 سال کی عمر میں فیض آباد کے جیل میں، جو اجودھیا کے پاس ہی میں ہے، فیض آباد اتر پردیش، وہاں کے جیل میں ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا آخری آرزو، کوئی خواہش؟ پوچھتے ہیں نا قیدیوں سے کیا خواہش ہے مرنے سے پہلے، کہا تھا کوئی آرزو نہیں ہے، بس اتنی سی آرزو ہے کہ کفن کے اندر خاک وطن ملا دو۔ یہ اشفاق اللہ خان تھے جنہیں فیض آباد کے جیل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ اور
1919 کے اندر جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا تھا. امرتسر پنجاب کے اندر واقعہ پیش آیا تھا. 1000-1500 لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں, انگریزوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. جنرل ڈائر نے حکم دے دیا کہ سارے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے. جلیاں باغ کی جو سرزمین ہے وہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہزار ہو گئی تھی. لاشیں بچھی پڑی تھی. بہت سے لوگوں نے کنویں میں کود کر کے جان بچائی تھی. دیوار سے چھلانگ اگر بھاگنا چاہتے تھے تو مشکل ہو گیا تھا. یہ 1000-1500 لوگ مارے گئے تھے. جلیانوالہ باغ دیکھو, جلیانوالہ باغ دیکھو, جہاں چلی تھی گولیاں. یہ مت پوچھو کس نے کھیلی یہاں خون کی ہولیاں. ایک طرف بندوق دنادن, ایک طرف تھی ٹولیاں. مرنے والے بول رہے تھے انقلاب کی بولیاں. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں گزشتہ سال میں نے تقریباً 1 گھنٹے گفتگو کی تھی بڑی چار مینار میں الحمدللہ. وہ پوری ان کی زندگی کے بارے میں, وہ بھی تقریباً 15 سال جیل میں تھے, رانچی کے جیل میں اور احمد نگر کے قلعے کے اندر. بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے. علامہ فضل حق خیرآبادی لکھنؤ کے پاس میں, انہوں نے بھی, یہ قاضی تھے لکھنؤ کے انگریزوں کے زمانے میں, انگریز نے ہی ان کو مقرر کیا تھا. ناراض ہو گیا, ہمارے خلاف فتویٰ دیا جہاد کا, انہوں نے کالا پانی کی سزا ہو گئی تھی. تو بے مثال قربانیاں ہیں. پھر اس کے بعد تو جب ملک آزادی کے قریب ہونے لگا تھا تو گاندھی جی اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد, پنڈت جواہر لال نہرو, سردار ولبھ بھائی پٹیل اور فلاں فلاں بہت سے لوگ, جب منہ میٹھا کرنے کا وقت آیا تو بہت سے لوگوں نے منہ کھول دیا. آ جائے, ٹھیک ہے, میرا وقت پورا ہو رہا ہے. یہ بہت طویل داستان ہے. میں معذرت چاہوں گا کہ یہ پورے کو تو بیان کرنا مشکل ہے, تھوڑا تھوڑا میں نے بتایا ہے. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ اہل حدیث نے تقریباً 5-6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, جان کی, مال کی, جائیداد کی. بطخ میاں انصاری کو بھی سزا ہو گئی تھی جن کا ذکر کیا نا میں نے. گھر کو گرا دیا گیا تھا, گاؤں سے بھگا دیا گیا تھا, جیل میں ڈالے گئے تھے. کیوں بچائی گاندھی جی کی جان؟ سزا ملی تھی. تو وہ سزاؤں کی اور اذیتوں کی, صعوبتوں کی ایک تفصیل ہے. اس مٹی میں سو گئے سبھی. آج ان کی قربانیوں کو, ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے اس طرح کی محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے. تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, ڈرامہ کے ذریعے, ڈاکومنٹری فلموں کے ذریعے سے ضرورت ہے کہ ان کے تاریخوں کو یاد رکھا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب ضرورت کیا ہے مسلمانوں کو ہندوستان میں کیا کرنے کی, اس پر کوششیں کرنی چاہیے. امر بالمعروف, توحید, شرک کا خاتمہ, علم حاصل کرو, آگے بڑھو, اچھے اچھے اخلاق کو اپناؤ. میرا وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی دولت جو تو نے دی ہے وہ دولت ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھ. توحید کے نور میں, توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور, روشن اور تابناک کر دے, اور شرک اور کفر اور تمام بدعات, خرافات اور رسومات کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس امت مسلمہ کو جینے کا ہنر دے دے, ان کے مستقبل کو سنوار دے, ان کی موجودہ حالت کو بھی سنوار دے, نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اور جو بھی شریعت کے خلاف وہ ساری چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شیر علی خان نے بھی کہا تھا, جب پوچھا گیا تھا کورٹ میں کیوں مارا ہے انگریز افسر کو, کہا تھا یہ اللہ کا حکم ہے. کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا. یعنی انگریز کو مارنے کے لیے وہ کہتا تھا کہ اللہ کا حکم ملا ہے مجھے اس لیے مارا ہے. وہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہم لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی مرضیات پہ چلنے سے کتراتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کر دے, نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.